السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتا ہوں سب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں ذی الحجہ کے موقع پر اس مناسبت سے وہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا. چونکہ ابراہیم دیکھنے میں فرد واحد ہیں لیکن ایک امت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، اور ہم ہر دن جو ہے درود ابراہیم میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. تو ابراہیم ایک عالمگیر شخصیت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. تو اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں جہاں جہاں ہے ان آیت کی تشریح کریں. سورہ انعام کی آیتوں میں ہم چل رہے تھے جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اس کے بعد ستارے، سورج اور چاند کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ تو اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. معزز حاضرین، عموماً یہ آیت ہمارے پاس اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے سے احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو پڑھتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، جس کو دعا استفتاح کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاحات کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی 3 تقسیم کی ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالرزاق البدر کے اذکار و طہارہ و سلام نامی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں عبدالرزاق البدر نے ذکر کیا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کو پڑھتے تھے شاید قیام اللیل میں کسی موقع پر. تو لہٰذا تکبیر تحریمہ سے پہلے کچھ بھی دعا نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. حنیفاً کی جو تشریح ہے اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف کی عبارتیں 3 ہیں حنیفاً کی تشریح میں. ایک معنی ہے مستقیمن کا، قتادہ کا قول ہے. بعض نے کہا کہ حنیفاً کا معنی مخلصن کا ہے. یہ 2 معنی ہوئے. تیسرا معنی متبعن کا ہے. تو کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چاہے وہ مستقیمن ہو، مخلصن ہو یا متبعن ہو، یہ 3 ہی تفسیر سلف سے وارد ہیں. اگر کوئی اور معنی کے اعتبار سے اگر وسعت دی جائے حنیفاً میں تو دوسرے معنی اگر کہے جائیں اقوال سلف کے حنیفاً کے تعلق سے تو وہ 3 معنی کے اطراف میں گھومتے ہیں. اور صحیح احادیث کے مطابق یہ آیت جو ہے اس موقع پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ آگے آیت آتی ہے اس کی جو ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا. بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے حجت کی تھی. ہم نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ حجت جو ہوتی ہے اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو صحیح ہے. اور ابن عثیمین کا قول ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آدمی کو علم چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بحث و مباحثہ کے اترتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مگر ان کے اندر علم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ڈرتا نہیں ہوں، حالانکہ وہی میرا پروردگار ہے. ہاں اگر میرا پروردگار کوئی معاملہ چاہے تو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پھیرے ہوئے ہیں، کیا تم خود بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جس کو تم نے شریک بنایا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، جہاں توحید آتی ہے تو وہاں ہمت آتی ہے، وہاں جینے کا حوصلہ آتا ہے. لیکن جہاں شرک آتا ہے تو وہاں کیا آتا ہے؟ کبر، غرور جیسی بیماریاں بھی آتی ہیں، اور ساری فطری کمزوریاں شرک کے اندر ہی مکمل طور پر آتی ہیں. تو ابراہیم پوچھتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تم نے شرک کیا تو میں کیوں ڈروں؟
حالانکہ تمہارا حال ایسے دیکھو ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم شرک کر رہے تمہیں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے. کیسے؟ تم نے آدمی توحید پر ہو پھر بھی ڈرے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن شرک کر کے حالانکہ اتنا بڑا گناہ ظلم عظیم ہے، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی نعوذ باللہ ان کو ڈر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے لیے اپنے جو شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو کیا معلوم ہوا ما لم ينزل به علیکم سلطانہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما لم ينزل به علیکم سلطانہ کہہ کر عقیدہ باطل کو مکمل طور پر اڑا کے رکھ دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ نہیں اور کئی جگہ کہا ما لم ينزل به سلطانہ، یہاں کہا ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، یہ بتانے کے لیے قرآن میں سلطان جہاں کہیں آیا ہے یہاں جو ہے ما لم ينزل به علیکم سلطانہ آیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سلطان کا معنی جہاں کہیں قرآن میں آیا اس کا معنی دلیل کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، حالانکہ قرآن کی ہر آیت میں ہر صورت میں مکمل طور پر توحید کے ہزاروں دلیلیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہا کہ ان دو جماعتوں میں امن کا کون زیادہ مستحق ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ یہ جملہ کس کا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے دو اقوال ذکر کیے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جملہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، بعض نے کہا کہ ابراہیم اپنے قوم سے پوچھتے ہیں لوگوں دیکھو میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، تم مشرک ہو کافر ہو، ان میں سے کس کو امن ملے گا ان کنتم تعلمون. اس کے بعد خود جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہا جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے گدلا نہیں کیا تو ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے. معزز حاضرین، سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کرے. جیسے کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضه بعضا، تفسیر قرآن بالقرآن. اور تفسیر کا جو دوسرا مرتبہ ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے. تو لہذا خود یہاں جو ہے صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے بخاری کی وہ روایت ذکر کی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم کا معنی ظاہری معنی سمجھا صحابہ کرام نے. تو کہتے ہیں کہ شق ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آیت اتری تو صحابہ کرام پر بڑی پریشانی ہوئے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ یا رسول اللہ، کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ظلم کا جو ظاہری معنی مراد لے رہے ہو وہ نہیں ہے، اور فرمایا الیس ما تسمعون ما قال العبد الصالح، اور نیک بندے نے جو پوچھا جو کہا ہے کہ تم نے نہیں سنا، کون وہ نیک بندہ؟ وہی حضرت لقمان علیہ السلام ہیں. تو یہ الیس تسمعون ما قال العبد الصالح، اس سے خود معلوم ہوا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ظلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک کو جو ہے مکمل طور پر ظلم عظیم کہا ہے. معزز حاضرین، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو گدلا نہیں کیا، کس سے؟ ظلم سے. مطلب یہاں شرک ہے، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا تو ان کے لیے مکمل طور پر امن ملے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. معزز حاضرین، آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو وہاں سے لے کر 1000 سال تک جو ہے توحید پر رہی. کل 10 قرون مطلب 1000 سال، 10 صدیاں. ایک صدی جو ہے 100 سال کی ہوتی ہے، تو 10 صدیاں مکمل طور پر توحید پر رہی. مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا جو آغاز ہوا ہے وہ توحید سے ہوا ہے، اور توحید جہاں رہے گی وہاں مکمل طور پر امن رہے گا. لیکن جیسے جیسے جو ہے زمانہ بڑھتا گیا تو حضرت نوح کے اندر، قوم نوح کے اندر یہ شرک پیدا ہوا نا، وہیں سے دنیا کا امن بگڑا ہے. تو لہذا کیا معلوم ہوا کہ توحید کے اندر اور امن کے اندر جو ہے بڑی چولی دامن کا ساتھی ہے، لازم ملزوم ہے. کبھی توحید امن سے الگ نہیں ہوگا اور امن بھی، پیس بھی جو ہے توحید سے الگ نہیں ہوگا. لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کے موقع پر کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہاں دیکھتے ہیں
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, अल्लाह इसको अमन का चांद बना दे। फिर वरब्बी वरब्बुक, अल्लाह कहकर तौहीद का जिक्र कर रहे हैं। तो मालूम क्या हुआ, हमारा जो जो है चांद जो तुलू होता है, ये तौहीद का पैगाम लेकर तुलू होता है। गोया चांद ज़बान हाल से कहता है, लोगो तुम्हारा जो रब है मेरा भी वही रब है। और बंदा जब चांद को देखता है तो कहता है चांद हमारा रब नहीं है, बल्कि चांद का जो रब है वही मेरा रब है। जैसे मेरे रब ने मुझे पैदा किया, मैं मखलूक हूँ, चांद भी मखलूक है। और उसको देखकर हम क्या करते हैं, हर महीना अमन व अमान की दुआ करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि तौहीद के साथ अमन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या दलील है? किताब तौहीद तो आप सुने ही होंगे, उसमें इमाम मोहन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह ने ये किताब तौहीद लिखी थी। अल्लाह अल्लाह के करम से बस किताबें ऐसी होती हैं, अगर इखलास नीयत हो सलफ के मुअल्लिफ और मुसन्निफ के अंदर, तो वो किताबें जो है बहुत ज़्यादा दुनिया में मशहूर होती हैं। तो तौहीद के मराजे व मसादिर में, बुनियादी मराजे व मसादिर में किताब तौहीद का भी जो है बहुत बड़ा अहम किरदार है। इस किताब ने कितने ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया होगा। इस किताब ने कितने लोगों को जो है शिर्क से तौबा करने पर मजबूर किया होगा। इस किताब ने कितने लोगों को जहन्नम के रास्ते पर जाते हुए देखकर जो है उनको जन्नत के रास्ते की तरफ रहनुमाई की थी। इसीलिए आलम अरब में ये पूरी किताब जो है याद भी कराई जाती है और मुकम्मल तौर पर पढ़ाई भी जाती है। लिहाजा उस किताब में उन्होंने एक बाब बांधा है, बाब फज़्ल तौहीद व मा युकफ्फिरु मिन अज़्ज़ुनूब। कहते हैं कि तौहीद की फजीलत, और जो है तौहीद की फजीलत ये है कि उससे गुनाह माफ होते हैं। लिहाजा उस बात के शुरू में उन्होंने वो आयत जिक्र की है। कौन सी आयत? अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। ये लाकर वजह इस्तिलाह जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि बंदे को अगर तौहीद मुकम्मल तौर पर खालिस मिल जाती है तो बंदा दुनिया में अमन और हिदायत का मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक होगा। और ये बात याद रखें, दुनिया में जहाँ तौहीद खालिस है वहाँ अमन ही अमन है। जहाँ तौहीद नहीं है वहाँ क्या होगा? शिर्क होगा, तो वहाँ फसाद बर्पा होगा। और फसाद बर्पा होने के साथ साथ जो है क्या होगा? हर तरह की मुसीबतें, फराशियाँ, परेशानियाँ, बिदअत व खुराफात पैदा होंगे। ये अल्लाह तबारक ने खुद बताया। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी अगर कायनात में दो खुदा होते तो क्या होते? ये ज़मीन का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिगड़ के रह जाता। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। जो लोग ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद उन्होंने जो है शिर्क से उसको गदला, जुल्म जो उन्होंने जो है गदला नहीं किया, तो उनके लिए अमन भी है और उनके लिए मुकम्मल तौर पर हिदायत भी है। यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? जैसे हमने कहा शिर्क है, बाज़ उलमा ने उसके 3 जो है मरातिब बयान किए हैं। एक तो ये है कि इंसान जो है शिर्क करे, जैसा कि वाज़ेह है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की उस जो है नसीहत से। दूसरा ये है कि इंसान अपने नफ्स पर ज़ुल्म करता है, 2 है मासियत है, और तीसरा है इंसान दूसरों के ऊपर जो है ज़ुल्म करता है। तो एक तो शिर्क से बचना, दूसरा ज़ुल्म अपने नफ्स के साथ भी नहीं करना, हर तरह की मासियत, दो, और तीसरा दूसरों के हुकूक नहीं हड़पना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर दूसरों के जो हुकूक जो है वाजिब किए हैं, उन हुकूक व वाजिबात को अगर मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करता, जिनका ताल्लुक दूसरों से है, तो क्या होता है? इंसान जो है ज़ुल्म का शिकार हो जाता है। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बंदा हर तरह के ज़ुल्म से पाक रहे, चाहे वो शिर्क की शक्ल में हो, या अपने नफ्स के साथ ज़ुल्म की शक्ल में हो, या दूसरों के साथ मुकम्मल तौर पर ज़ुल्म की जो है शक्ल में हो। लिहाजा कहते हैं अमन जो आता है वो 2 किस्म का होता है। एक तो है अल अम्नुल मुतलक, थोड़ा इल्मी बात से गौर से सुनिए। एक तो है अल अम्नुल मुतलक, दूसरा है मुतलकुल अमन। जब हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अल अम्नुल मुतलक मौसूफ सिफ़त है और मुतलकुल अमन जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी है, हालाँकि वैसी बात नहीं है। क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखा, तो सालेह फज़ल से पूछा गया कि उलाइका लहुमुल अमन का अमन का मतलब क्या है? आपने जो है अल अम्नुल मुतलक भी कहा, मुतलकुल अमन भी कहा, तो क्या कहते हैं? देखिए बड़ी बड़ी बारीक चीज़ है, और समझिए पूरे दर्स का खुलासा जो है इसी नुक्ते में है। अल अम्नुल मुतलक का मतलब अल अम्नुल कामिल, मुकम्मल अमन, यानी ऐसा अमन और ऐसी जो है अल्लाह ताला चैन और सुकून देगा जिसके साथ रत्ती बराबर भी जो है बेकरारी नहीं होगी, चाहे वो दुनिया में हो, बरज़ख की ज़िंदगी में हो और आखिरत की ज़िंदगी में हो। ये तो अल-अम्नुल मुतलक, अल-अम्नुल मुतलक यानी अल-अम्नुल कामिल का मतलब है। मुतलकुल अमन का क्या मतलब है? मुतलकुल अमन का मतलब नाक़िस अमन, यानी उसको अमन तो मिलेगा आखिरत में, मगर गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में तो जाएगा। देखिए, गुनाहों की वजह से अमन नाक़िस,
وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں جا کے اپنے گناہوں کی سزا پا کر جو ہے نکل جائے گا جہنم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہم کا مطلب بھیجے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جس کے اندر ایمان کامل ہے، رتی برابر بھی شرک کا شائبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے امن کی دولت سے مالا مال پر 950 سال تک صبر و شکر کے درمیان میں اپنی پوری زندگی گزاری۔ تو یہ کامل امن جو ہے دنیا میں نبیوں کو ملا، صحابہ کو ملا، اللہ کے اولیاء اور صلحاء کو ملتا ہے۔ اور ساتھ میں جو گنہگار ہوتے ہیں، ہم جتنا گناہ کرتے ہیں امن اتنا نکل کر چلے جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ ایمان کامل ہے، اور بندے کا ایمان یہ ظلم کی تینوں شکلوں سے پاک ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، تو بندے کو مکمل طور پر کمپلیٹ پیس ملے گا اسے۔ لیکن بندہ رتی برابر بھی جو ہے گناہ کرے گا تو وہ سزا پا کرے، اس کے بعد امن ملے گا۔ بہت حاضرین، آج دنیا امن کے لیے ترس رہی ہے۔ بات یاد رکھیں، یہ دنیا اس وقت تک امن کا مزہ چکھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کر لے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم خود پریشان، ان کی پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ توحید نہیں ہے۔ خود آج مسلمان پریشان ہیں جن کے اندر ایمان ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کا ایمان ایسے ہے جن کے ساتھ شرک ملا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایمان جتنا ہے اتنا ہی جو ہے سکون ملے گا، لیکن شرک جہاں آ جائے گا وہاں فساد، پریشانی سب مکمل طور پر شروع ہو جائیں گی۔ بہت حاضرین، یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری کے وقت، ٹینشن کے وقت، حزن و ملال کے وقت، حزن و ملال کے خاتمے کے لیے جو دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنے کا ہے، پھر دوبارہ دہراتے ہیں۔ بے قراری، ٹینشن، حزن و ملال، جو پریشانی، کبیدہ خاطر جو کہتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں مکمل طور پر یہی توحید کا ذکر ہے۔ آپ یونس کی دعا کو پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نسائی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نچلی والے یونس کی جو بھی دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول، اس کی جو ہے ٹینشن کو دور کرے گا۔ اور اللہ نے خود وعدہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور دعا الکرب جو آئی بخاری میں، ابن عباس کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ولا فلان، اور اسی طریقے سے اسما رضی اللہ عنہ کہتی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہنے سے غم چلے جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہرحال ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جو ہے مکمل طور پر امن کا ذکر ہے۔ بہت حاضرین، ہمیں معلوم ہے کہ مدینے سے 2007 میں جب انڈیا واپس آئے تو اس کے بعد ایک مرتبہ ہم جو ہے عرفے کا خطبہ سن رہے تھے، اور عرفے کا خطبہ دینے والے شخصیت کون؟ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ، جو فی الوقت جو ہے مفتی مملکہ ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ اپنے زندگی میں 35 سال عرفے کا خطبہ دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز، 35 سال عرفے کا خطبہ دیا۔ ایک عرفے کے خطبے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ بتایا تھا کہ امن دنیا میں ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ تو امن کی انہوں نے قسمیں بتائی، اس میں ایک ہے الامن العقدی، عقیدے کا امن۔ عقیدے کا امن کیا مطلب ہے؟ بندہ توحید خالص پر رہے اور مکمل طور پر شرک سے دور رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امن دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آج دنیا میں عقیدے کا امن نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے جو ہے فساد ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی امن حاصل ہو جائے، خاندانی امن حاصل ہو جائے، فکری امن، ذہن کا امن حاصل ہو جائے، تو ہمیں جو عقیدے کا امن اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس نقطے پر جو ہے 2 دن بعد ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ پورے مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم کہتے ہیں لوگوں میں نے تم کو سورج چاند ستارے کا جو ہے بتا کر کے میں نے تم سے یہ بتایا کہ ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ابراہیم نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم شرک کرتے ہو، ذرہ برابر تمہیں ڈر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اور میں ڈرنے والا نہیں۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ غیر اللہ سے ڈر یہ توحید کمزوری سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بندہ اگر جو ہے اپنے اندر توحید خالص پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل طور پر کمپلیٹ امن دنیا میں عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی جو ہے اسے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و امان کی جو امن و امان کی جو فضیلت ہے، اور توحید اور امن میں جو گہرا تعلق ہے نا، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔